تو ادھر سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹیوں کے اس قول کے اوپر آپ نے تبسم فرمایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی اس آواز کو سن لیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ آپ تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو بھی یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ نبی کا لشکر آ رہا ہے، اس سے بچ جاؤ، کہیں تمہیں وہ کچل نہ ڈالیں اور انہیں خبر تک نہ ہو، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہے وہ جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا انہیں شعور نہیں، یعنی انہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہیں کچل دیا جائے، اس لیے جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب چونٹیوں کا کمال دیکھیں کہ اللہ نے ان کو بھی شعور دیا کہ انہوں نے آواز سن لی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو مقام عطا فرمایا کہ 2 یا 3 میل دور سے اگر چونٹی آواز سن سکتی ہے تو جو اللہ کا نبی ہے وہ تو بدرجہ اولی آواز سن سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے آپ نے اور عرض کیا وقال رب، آپ دیکھیں کتنا درجہ ہے، کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ مقام دیا، چونٹی کی یہ بات کو سماعت کیا۔ اس کا مطلب ہے چونٹی کیا کہتی ہے کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، آگے ذکر آ رہا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں بھی عطا فرمائی، یعنی پرندے ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو اس بات کو وہ سن لیتے ہیں۔ اب آپ نے شکر ادا کیا، اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنا درجہ، اتنی فضیلت ملنے کے باوجود آپ نے اپنے سے باہر نہیں نکلے، اپنے آپ سے جو پھولے نہ سمائے کہ ہمیں آج کوئی نعمت مل جائے، ہمیں کوئی چیز مل جائے تو جناب ہم اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت کو جو ملتی ہے اس نعمت کے بدلے میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کی نعمت سے مزے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ ہمیں اتنی دعائیں کرنے کے بعد، اتنی ریاضتیں کرنے کے بعد، اتنا اس کے احکامات کے عمل کرنے کے بعد ہم جب کوئی نعمت میسر آئے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کسی اور کو نہیں دیا کہ یہ مجھے عطا فرمایا، تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن ہم شکر نہیں ادا کرتے، الا ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن اکثریت ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی اس خدا کو، خالق کو بھول جاتے ہیں اور اس خالق کی دی ہوئی نعمت کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو جناب سلیمان کو جو اتنا مقام ملا، اور آگے آپ فرماتے ہیں قالا، آپ نے عرض کیا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، عرض کیا ہے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، جو تو نے مجھے یہ توفیق دی، اتنی بڑی مجھے عظمت عطا فرمائی کہ میں نے 2-3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سماعت کر لیا، تو یا اللہ یہ تیرا فضل اور تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے، تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک ضمناً حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ ایک اور بات میں ضمناً کرنا چاہتا ہوں کہ چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ پیشگی اقدامات کر رہی ہے کہ ابھی 2 میل دور ہے، کوئی ٹائم لگے گا ان کو پہنچنے میں، تو پیشگی وہ اپنا بندوبست کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ لشکر ہمارے اوپر آئے ہم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ انسان کو بھی اس میں درس ملتا ہے کہ انسان کو بھی اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں کہ کب انسان کو موت آ جائے۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں، کیا پتہ کہ ہم میں سے کس کی جو ہے وہ موت آ جائے، کیا کسی کو کوئی پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ آپ کسی شادی پہ جائیں، کسی محفل پہ جائیں، کسی کام پہ جائیں، آپ گھر سے سب کو مل کے جائیں، ہو کے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد فون آ جاتا ہے جی فلاں بندے کا انتقال ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس وقت فوراً مانتے نہیں ہیں، نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو وہ مجھ سے مل کے گیا۔ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا انسان کے ٹھہرے جانے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے اور جہاں اس نے دفن ہونا ہے اس جگہ کو بھی وہ جانتا ہے۔
اس قبر کی مٹی کو بھی جانتا ہے کہ کہاں اس نے دفن ہونا۔ تو چونٹی ہمیں درس دے رہی ہے، ایک چونٹی ہو کر کہ اے انسان میں پیش کی اقدامات کر رہی ہوں کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے ہم آ نہ جائیں، تو ہم پہلے اپنا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو اے انسان، ہم چونٹی ہو کے سب کچھ کر رہے ہیں، اور تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، تو آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہا۔ تو نے موت کو، قبر کو، حشر کو بلا دیا ہے، تو کم از کم تو اس کو تو یاد رکھ۔